بیٹے کا نام محمد رکھنے کی نظر ماننا. اگر کسی عورت نے حمل کے دوران یہ منت مانی ہو کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو محمد نام رکھوں گی، لیکن اگر بچے کی پیدائش سے پہلے وہ اپنی نیت بدل لے کہ محمد کے ساتھ کچھ اور نام بھی ملاؤں گی، تو کیا وہ یہ کر سکتی ہے یا پھر محمد کا نام رکھنا ہی ضروری ہوگا؟ منت جو ہے نا عبادت کی ہوتی ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی، نماز کی، صدقے کی، ان چیزوں کی ہوتی ہے. ان چیزوں کی منت لازم نہیں ہوتی کہ یہ نام رکھنا ہے تو وہ نام رکھنا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے منت مانی بھی تھی، یہ کالعدم ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چاہے نام آپ رکھیں، لیکن محمد نام بہت اچھا نام ہے، اس کو خام خواہ میں تبدیل نہ کریں. تو صرف محمد نام رکھنا بڑی پیاری بات ہوتی ہے، تو لیکن کوئی لازم نہیں ہے، آپ جو چاہیں نام رکھیں. جادو سے حفاظت کے لیے معوذتین پڑھنا. اگر کسی پر جادو ہو تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. کیا ناپاکی کی حالت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جادو سے حفاظت کے لیے یا جادو کے علاج کے لیے، اور رات کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے. ایسے پڑھنی چاہیے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس، چاروں قل پڑھ لیے یا تینوں بھی پڑھ لیے قل هو اللہ سے لے کے، اور وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ آپ نے پھونک ماری اور جہاں تک ہاتھ آسانی سے چلے جائیں پورے جسم پہ پھیر لیا. 3 دفعہ یہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہی، صورتیں نازل ہی جادو کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں، یعنی خاص طور پہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اور یہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ قرآن کی تلاوت کی نیت نہ کریں آپ. اس میں رقیہ یعنی دم کی نیت سے پڑھیں تو پھر ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے ان کو، اور دم کی نیت سے پڑھا جائے ان کو. شوہر کی کمائی حرام ہو تو بیوی بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟